حسین ابن علی نے اپنے ارادہ کیا میں مدینہ چھوڑ دیتا ہوں، روضہ رسول چھوڑ دیتا ہوں، کبھی کبھی نبی کے پیارے غلام ہو مصلحت کی صورت میں کوئی بڑے مشن کے لیے اس انداز سے بھی کام کرتا ہے۔ یاد رکھنا حسین ابن علی نے یہ بھی پیغام دیا اگر تمہیں 50,000 نمازوں کا لالچ ہو مسجد نبوی میں، اگر 1,00,000 نمازوں کا لالچ ہو حرم میں، اور تمہیں روضہ رسول کی قربت اور مکہ کی قربت ہو، لیکن اس کے سامنے اگر میرے نانے کی عزت ہو، میرے نانے کی حرمت کا تحفظ ہو، ختم نبوت کی حفاظت کا مسئلہ ہو، پھر یہ ساری چیزیں چھوڑ دینا، پھر میرے نانے کی عزت و حرمت کی حفاظت کے لیے اس بڑے مشن پر جناب والا تم اپنے آپ کو چلانا، اور پھر نانے کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنا۔ حسین پاک کے سامنے یہی مشن تھا۔ حسین ابن علی نے اپنے نانا کے روضہ اطہر کو سلام کیا، حسین نانا کی بارگاہ میں پہنچے۔ آج حاجی عمرہ کے ظاہر بیٹھے ہوئے گئے آپ میں ہزاروں، ان سے پوچھئے اپنے دکھڑے سنانے کہاں جاتے گئے؟ بپتا سناتے ہیں مدینے میں، وہ کہتے ہیں مدینے میں یوں لگتا ہے جیسے درد بنڈائے جاتے گئے۔ نبی کے غلاموں اگر میں اپنی کہانی سناؤں آپ اپنا درد سنائے، نبی سنتے گئے کرم فرماتے گئے۔ آپ بتاؤ نبی کی جھولی میں کھیلنے والے حسین نے کیسے درد سنائے ہوں گے، نبی کو کیا عرض کیا ہوگا، حسین ابن علی کی معروضات کیا ہوں گی۔ جب دنیا رات کو خواب گراں میں کروٹیں بدل رہی تھی، حسین اپنے نانا کے روضہ پہ آ گئے۔ اب حسین نانے کے روضے پہ آیا ہوگا، روضہ رسول پہ حاضری دی ہوگی۔ حسین ابن علی نے اپنے نانا کی بارگاہ میں کیا معروضات پیش کی ہوگی، میرا وجدان یہ کہتا گئے۔ حسین ابن علی نے کہا ہوگا نانا جی جو آپ نے ڈگری دی تھی آج اس کی لاج رکھنے کا ٹائم آ گیا، آج اس کے امتحان کا وقت آ گیا۔ بس میں یہ کہنے آیا ہوں جب میری نظروں کے سامنے علی اکبر کٹ رہا گو، علی اصغر آخری ہچکی لے رہا گو، اونو محمد جیسی کلیاں مسلی جا رہی گو، بھائی عباس کے بازو جب جناب والا کاٹے جا رہے ہو، نانا میرے لیے دعا کرنا، میرا رب مجھے صبر و ہمت کی توفیق عطا فرما دے۔ سلام اے جد امجد اے میرا منہ چومنے والے، مجھے دوش نبوت پر بٹھا کر گھومنے والے، نانا جی میں تیری بارگاہ میں سلام کے لیے آیا ہوں، اب جانے لگا ہوں۔ اب جب جاتے ہوئے نانا سے دعائیں لی ہیں، امام عالی مقام نے کیا کہا، نانا نے کیا کہا، پھر جب والدہ کے مزار پرانوار پہ آئے گئے، اب دنیا جانتی ہے جب اماں کی قبر کی بات ہو، بندہ وزیر ہو یا فقیر، عالم ہو یا چھوٹا بڑا گان پڑھ، ماں کے قدموں میں تو کھڑا ہوا وہی بچہ ہوتا گئے۔ اب حسین ابن علی ماں کے قدموں میں کہتے ہیں اماں آج وہ لاج نبھانے کا ٹائم آ گیا، میں نے کہا تھا تیرا بیٹا قربانی کے لیے جب جائے گا تو نانے کی دی ہوئی ڈگری کی لاج رکھے گا، اماں میرے لیے دعا کر دینا، تو نے کہا تھا نانے کی پشت پہ کیوں بیٹھا گئے، اماں آج وہ وقت آ گیا گئے، بس اگر تجھے اللہ توفیق دے اور کرم و فضل سے نوازے ذرا آ کے دیکھ لینا تیرا بیٹا امتحان کیسے دے رکھا گئے، تیرے خون کی لاج کیسے رکھے گا۔ اب دنیا خواب گراں کی کروٹیں بدلے اور کائنات کا والی، مدینے کا دولہا، مدینے کا سلطان، مدینے کا مالک رخت سفر باندھ رکھا گئے، ہر چھوٹا بڑا دیکھ رہا ہے حسین ابن علی کو۔ امام علی مقام نے فرمایا تیاری کرو، چھوٹے بھی تیار بڑے بھی تیار ہیں، حضور سید العالمین کا سارا گھرانہ رخت سفر باندھ رکھا گئے، میرے نبی کی پیاری شہزادی کی شہزادی حسین ابن علی کی پیاری نور نظر سیدہ سغرا کہتی ہیں بابا جی سب کو آپ نے حکم دیا، میں انتظار کر رہی ہوں، مجھے آپ نے نہیں کہا لے کے جائیں گے، بابا میں بھی آپ کی بیٹی ہوں،
میں بھی آپ کی نور نظر ہوں۔ امام پاک فرماتے ہیں بیٹی میرے نانے کی شریعت میں بیٹیاں شادی شدہ جب ہوتی ہے تو شوہروں کی ملکیت ہوتی ہے۔ پیاری بیٹی تیرے شوہر شام کی طرف تجارت کے لیے گئے، وہ ہوتے تو میں ان سے پوچھ کے تجھے بھی ساتھ لے جاتا، کیونکہ حسن مسنہ موجود نہیں ہے۔ جب وہ آئے کہ پوچھ لینا، پھر تیرا اکبر ویر تجھے آ کے لے جائے گا۔ لیکن نبی کے غلاموں، بیٹیاں چھوٹی ہوں یا بڑی، شادی شدہ ہوں یا انمیرڈ، جب بھائی رخصت ہو جائے، جب باپ رخت سفر باندھے، جب خارا خاندان چلا جائے، بیٹیوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ سیدہ سغرا پاک کے سر پہ ہاتھ رکھا، کبھی سیدہ زینب سے لپٹ کے روئے، کبھی علی اصغر کو اٹھا کے روئے، کبھی علی اکبر سے پیار لے کے روئے، کبھی جناب عباس سے پیار لے کے روئے، اور بار بار کہتی ہیں بھیا بھول نہ جانا، بہن منتظر رکھے گی، آج تک تو نے وعدہ خلافی نہیں کی، اتنے سفر پہ جا کے اپنی بہن کو ہمیشہ یاد رکھنا، مجھے پتا ہے تو کبھی بھی بھولے گا نہیں، لیکن میرے پاس تو ہے کچھ نہیں جو میں تیری نشانی کے طور پہ رکھوں۔ میرے نبی کے پیارے غلاموں، میں نے اپنی نظروں سے، آپ نے بھی مشاہدہ کیا، دیکھا پشاور کے سانحے کے بچوں کو ان کی کتابیں اٹھا کے مائیں روتی رہی، آپ نے دیکھا ان کے جوتے اٹھا کے بہنیں روتی رہی، پشاور کے سانحے کے بچوں کی وردیاں اٹھا کے روتی رہی۔ جس ماں کا بیٹا کلیجہ ٹکڑا قربان ہو، وہ ماں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ بہنوں کے دماغی توازن آؤٹ ہو جاتے ہیں، لیکن سیدہ فرماتی ہے میرے پاس اور تو کوئی نشانی نہیں ہے، اکبر نے جہاں پاؤں رکھا تھا وہ قدموں کے نشان کو بی بی نے محفوظ کر لیا۔ روزانہ دیکھتی ہے، پوچھتی ہے ام سلمہ پاک سے اماں اکبر کب آئے گا؟ آج کی شام بھی گزر گئی، بہن کیسے راتیں دن گن رہی ہوگی؟ یہ تو ان بہنوں سے پوچھئے جو بھائیوں کے ہجر میں گھر میں بیٹھی ہوئی دروازہ ہوا سے دروازہ بجے، سیدہ جلدی سے اٹھ کے کہتی اماں لگتا ہے میرا اکبر آ گیا، لگتا ہے میرا ویر مجھے لینے آ گیا۔ کون بتائے دن گنے جا رہے ہیں، راتیں گنی جا رہی ہیں، پوچھتی ہے اماں آج اتنے دن ہو گئے، پتہ نہیں میرا اصغر کیسا ہوگا، اس کا جھولا کون جھلاتا ہوگا، اس کو لوریاں کون دیتا ہوگا، میرا اکبر کب آئے گا؟ دن راتیں گزر گئی، ایک دن ایسا بھی ہوا وہ پاؤں کا نشان بھی ہوا نے مٹا دیا۔ اس کے پاس بیٹھ کے رو کے کہتی ہے بھیا آخری نشانی بھی چلی گئی، جس کو دیکھ دیکھ کے میں دل کو دلاسا دیتی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، مٹ گئے نقش قدم دے ویرا میری اکھیاں لایا ساور، ایگو جے ملک تے ٹرے ویرا جو نہیں ہوندا واپس آور، شام دے ویلے بچیاں مدینے دیا جد آون ویر کھڈاور، سمجھ پھراواں موئی مینوں میں تو اپنے ویر لکاور۔